لڑائی چلتی رہی، وہ فتح ہی نہیں ہو رہا۔ پھر محمد بن قاسم کو پتہ چلا ان کا ایک بڑا مندر تھا، اس کے اوپر ایک جھنڈا تھا۔ تو ہندوؤں کا عقیدہ تھا جب تک یہ جھنڈا نہیں گرے گا ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتے۔ تو وہ جھنڈے کو نشانہ لگاتے وہ پتھر ہی تھا۔ ایک سپاہی نے جو تیر مارا راجہ داہر کو تو جا کے اس کی آنکھ میں لگا۔ آنکھ میں تو لوہا نہیں ہوتا دیکھنے کے لیے، باقی تو سارا لوہا تھا۔ اس کو تیر تو لگ رہے تھے لیکن لوہے میں اٹک کے جا رہے تھے، تو ایک تیر یہاں لگا، اس کے ساتھ ہی وہ گرا۔ ہندوستان میں اسلام پھیل گیا تھا سری لنکا کی طرف، مدراس کی طرف۔ ادھر عرب بحری جہازوں پہ جاتے تھے اور تجارت تھی ادھر ادھر۔ تو اس وقت دریائے سندھ اس کے ساتھ گزرتا تھا، ادھر روڈ ہی نہیں تھا، ادھر تھا، یہاں سے گزرتا تھا دریائے سندھ۔ تو راجہ داہر کے فوجیوں نے وہ ایک عرب بحری جہاز جا رہا تھا، اس کو لوٹ لیا اور اس کے سامان کو بھی لوٹ لیا اور عورتوں کو مردوں کو قیدی بنا دیا۔ تو یہ خبر جب مسلمانوں کے بادشاہ کو ملی تو اس وقت عراق کا گورنر تھا حجاج، اس کا نام تھا۔ اس نے راجہ داہر کو پیغام بھیجا کہ ہمارے قیدی چھوڑ دے، ہمارا سامان واپس کر دے، ہماری تمہاری کوئی جنگ نہیں۔ اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں جو مال میرے پاس آ جاتا ہے واپس نہیں جاتا۔ تو حجاج بن یوسف نے پھر مسلمانوں کے بادشاہ سے اجازت لی کہ مسلمان عورتیں ہیں، ان کی عزت کا سوال ہے، ان کو چھڑانا ہے، مجھے فوج دو۔ تو اس نے ایک فوج بھیجی 4000 کا لشکر۔ وہ مکران میں ہی راجہ داہر کی فوجوں نے اس کو شکست دی، کیونکہ ادھر بلوچستان میں بھی راجہ داہر کی حکومت تھی۔ پھر دوسرا لشکر بھیجا، اس کو بھی راجہ داہر کی فوجوں نے شکست دی۔ تو پھر جو مسلمانوں کا بادشاہ تھا اس نے کہا بس اب میں نے اور کوئی لشکر نہیں بھیجا۔ تو حجاج نے کہا کہ تم مجھے صرف پیسے دے دو تو میں لشکر خود تیار کروں گا اور جتنے پیسے خزانے سے لوں گا اس سے دگنے خزانے میں ڈال دوں گا۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو اس نے نا پھر ایک لشکر تیار کیا 12000 کا۔ اس کا خرچہ اس نے قرضہ لیا بادشاہ سے، بادشاہ کا نام تھا ولید اس دور کا۔ تو اس کا بھتیجا تھا محمد بن قاسم۔ یوسف اور قاسم بھائی تھے، ایک کا بیٹا حجاج تھا، ایک کا بیٹا محمد تھا۔ محمد بن قاسم کی عمر اس وقت 17 سال تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا شاہ سوار بنایا تھا۔ تو اس نے، اور اس حجاج کی بیٹی بھی اس کے نکاح میں تھی، اس کا بھتیجا بھی تھا، داماد بھی تھا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا۔ تو اس نے اس لشکر کو روانہ کیا اور ہر جگہ چوکیاں اس نے قائم کی کہ روزانہ کی خبر حجاج کے پاس پہنچے کہ آج کیا ہوا، آج کیا ہوا۔ روز کی خبر، اتنی تیز رفتار، گھوڑے تیار کیے، پولیس چوکی بنائی، بھائی آئے گا گھوڑا تبدیل کرے گا، وہ آگے جائے گا، اس طرح۔ تو اس وقت جو راجہ داہر کا سالار تھا اس کا نام تھا بھیم سنگھ۔ اس کی اور محمد بن قاسم کی فوج کی ٹکر ہوئی لس بیلا کے پاس۔ لس بیلا ہے یہاں ٹکر ہوئی۔ تو محمد بن قاسم کو اللہ نے فتح دی اور جو بھیم سنگھ تھا وہ گرفتار ہو گیا۔ تو وہ محمد بن قاسم نے اس کو اپنے ساتھ رکھا، وہ اتنا اثر لیا وہ مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر اس وقت دریائے سندھ
یہ جو دیبل کو پتہ نہیں آج کل کیا کہتے ہیں، کھٹے کی کری، ہیں؟ کھٹے کی کری، وہ لاڑکان موہنجو داڑو تو لاڑکانے کے قریب ہے، یہ ٹھٹھے کے قریب ہے. دیبل پرانا نام ہے. مکلی بھمبور، بھمبور معلوم ہے؟ بھمبور اس کا محمد بن قاسم کے زمانے میں نام تھا دیبل، بعد میں بھمبور اس کا نام پڑا. جو بہت بڑا شہر تھا، اور دریائے سندھ اس کے ساتھ گزرتا تھا. تو کشتیوں پر مسلمانوں کا لشکر یہ کراچی والے سمندر سے دریائے سندھ میں داخل ہوا، اور دریائے سندھ میں داخل ہو کر وہ بھمبور پہنچا. اور یہاں پہلا شہر جس پر لڑائی شروع ہوئی وہ تھا، وہ دریائے سندھ کے ادھر تھا. تو کئی دن لڑائی چلتی رہی، وہ فتح ہی نہیں ہو رہا. پھر محمد بن قاسم کو پتہ چلا ان کا ایک بڑا مندر تھا، اس کے اوپر ایک جھنڈا تھا. تو ہندوؤں کا عقیدہ تھا جب تک یہ جھنڈا نہیں گرے گا ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتے. تو وہ جھنڈے کو نشانہ لگاتے، وہ پتھر ادھر ادھر ہو جاتا تھا. پھر ایک دن محمد بن قاسم نے خود وہ پتھر والی توپ اٹھائی اور اس کا نشانہ لے کے اللہ اکبر کہہ کے جو پتھر پھینکا وہ جھنڈا گر گیا. تو پھر شہر والوں نے خود ہی کہا جی بس ہماری صلح، ہم نہیں لڑتے. تو پھر وہاں محمد بن قاسم نے مسجد بنائی بڑی خوبصورت، سب کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، کوئی ظلم نہیں کیا. تو بہت سارا شہر مسلمان ہو. اس کے بعد پھر وہ روڑی کی طرف آیا، یہ جس کو اروڑ کہتے. راجہ داہر جو تھا اس نے ایک بڑا پٹھا کا غلط کام کیا. ایک دن وہ بیٹھا تھا، اس کی بہن بھی ساتھ تھی. تو ایک نجومی آیا، تو اس نے کہا میری بہن کا ہاتھ دیکھو. نجومی نے ہاتھ دے کر کہا کہ اس لڑکی سے وہ شادی کرے گا جو پورے سندھ کا بادشاہ ہو. تو راجہ داہر تو پریشان ہو گیا کہ میں تو سندھ کا بادشاہ ہوں، میں جس سے اپنی بہن کی شادی کروں گا وہ مجھے مار کے بادشاہ بن جائے گا. تو اس نے وزیر کو بلایا کہ بتاؤ میں کیا کروں. وزیر نے کہا تو اپنی بہن سے شادی کر. کہا میں بہن سے شادی کروں تو بڑی بری بات ہے. تو چپ ہو گیا. ایک بکری منگوائی، اس کے اوپر مٹی لگا دی، بکری کو. پھر اس کو جب وہ خشک ہو گئی تو اس کو پانی سے تر کیا، پھر اس میں بیج لگا دیے پھولوں. تھوڑے دنوں کے بعد بکری کی کمر پر پھول ہی پھول ہو. تو اس نے آ کے بادشاہ کو دیکھا، وہ بڑا حیران ہو. اس نے بازار میں چکر لگایا، ادھر یہ ہوگا وہ سارا شہر اکٹھا ہو گیا. ایک دو دن تین دن تو لوگ دیکھتے رہے، پھر سب نے دیکھنا چھوڑ دیا، بھئی یہ تو وہی ہے. تو اس نے آ کر راجے کو دکھایا کہ دیکھو آج اس بکری کے پیچھے کوئی ہے؟ تو کوئی نہیں. کہ کیوں؟ کہ بس دیکھ کے ختم. کہ ایسے ہی تو بہن سے شادی کرے گا، دو چار دن تجھے لوگ گالیاں دیں گے، پھر چپ ہو جائیں گے، پھر کس کو خبر ہی نہیں ہوگی. تو اس کو یہ بات سمجھ میں آیا کہ اس نے اپنی بہن سے شادی کر. تو مسلمانوں کا محمد بن قاسم دریا تو تھا، ڈیم تو نہیں ہوتے تھے، اتنا پانی، میلوں بڑا دریا تھا. تو کتنے دن لگ گئے جگہ تلاش کرنے میں کہاں سے لشکر کو پار کرو. پھر اس نے اللہ سے دعا مانگی، نفل پڑے، تو اللہ نے ایک جگہ سے پورے لشکر کو پار لگا دیا. تو پھر اس نے پتہ چلا راجہ داہر کچھ 60,000 کا لشکر لے کے آ رہا تھا. ادھر ہر طرف سے ہندو راجوں نے آ کر اس کا ساتھ دیا. تو اس نے حجاج بن یوسف کو خط لکھا، اپنے چاچے کو، کہ بہت زیادہ فوج آ گئی، میری مدد کرو، ہم 12,000 ہیں، تھوڑے ہیں. تو اس کو خط لکھا اس کے چاچے گورنر نے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر میری امت 12,000 ہوگی نا تو ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. 12,000 ساری دنیا کو کافی. اس لیے جب میرا خط ملے سب کو اللہ کی یاد دلاؤ، سب کو نماز پڑھاؤ، سب کو نفل پڑھاؤ، سب کو دعا کرواؤ، اللہ فتح دے گا. پھر وہ 12,000 کو لے کر
یہی علاقہ ہے دریا پار کر کے کہاں ہوئی اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی نشانی نہ ہوتی تو شاید کسی کو بھی پتہ نہ ہوتا کہ یہ وہ جگہ ہے. راجہ ظاہر کی بادشاہی تھی یہاں. تو راجہ ظاہر ہاتھی پہ سوار تھا, ہاتھی, اور اس کا سارا پہرا دے رہے تھے. اس کی بہن جو بیوی تھی وہ بھی ساتھ ہی لڑ رہی تھی. تو مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی, 12,000 اور 60,000. تو پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے تھے. اللہ کی مدد آئی. ایک سپاہی نے جو تیر مارا راجہ ظاہر کو تو جا کے اس کی آنکھ میں لگا. آنکھ میں تو لوہا نہیں ہوتا دیکھنے کے لیے, باقی تو سارا لوہا تھا. اس کو تیر تو لگ رہے تھے لیکن لوہے میں اٹک کے جا رہے تھے. تو ایک تیر یہاں لگا, اس کے ساتھ ہی وہ گرا تو سورا جو لشکر تھا راجہ ظاہر کا وہ بدے لوگ کے بھاگ گیا. تو وہ بھی اور اس کی بیوی دونوں میدان میں قتل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے فتح دی. اور یہ مسجد آج اس کی یادگار ہے. یہ میں نے آپ کو آپ کے علاقے کی تاریخ سنائی, شاید آپ کو بھی پتہ نہیں ہوگا. تھوڑی چھوٹی سی گزارش ہے ہمارے بارے میں کچھ بات. ہاں یہ تو ابھی کریں گے, اس لیے بیٹھے. تو اب یہ تو ہو گئی اروڑ کی تاریخ ہو گئی. پھر یہاں محمد بن قاسم نے تھوڑا عدل انصاف قائم کیا. سارا علاقہ کلمہ پڑھتا گیا اور میرا ضلع ملتان ہے. تو ابھی ہے 1439 ہجری اور وہ یہاں پہنچا تھا 90 ہجری میں. اور یہاں سے چلتے چلتے ملتان تک 2 سال اس کو لگے. 92 ہجری میں میرے ضلع ملتان میں داخل ہوا. تو جب وہ آیا تھا تو 12,000 کی فوج تھی. جب وہ ملتان پہنچا تو اس کا لشکر 1 لاکھ تھا. علاقے کے لوگ مسلمان ہو کے اس کے ساتھ چلا, تو اس کا لشکر 1 لاکھ. اور ہمارا ایک علاقہ ہے قاسم بیلا ملتان میں, وہاں محمد بن قاسم کے لشکر کے فوجی دفن ہیں جو وہاں شہید ہوئے تھے, وہ وہاں دفن. اور ایک دفعہ یہ جو بھمبور میں نے آپ کو بتایا, اس کی جب کھدائی ہو رہی تھی, وہ نیچے سے نکلا, اوپر مٹی آ گئی, کھدائی ایک قبر نکل آئی, قبر کھل گئی. قبر کھلی تو انہوں نے دیکھا ایک نوجوان بالکل سلامت جسم اور دل کی جگہ پہ نیزہ لگا ہوا, اور اس میں سے اب بھی خون نکلوا رہا, اور اس کو 1000 سال سے اوپر ہو گیا تھا دنیا سے گیا ہوئے. تو ان کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ یہ محمد بن قاسم کی فوج کا شہید ہے. اور شہید اللہ کہتا ہے مرتا نہیں زندہ ہوتا ہے. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری راہ میں قتل ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہے. ہاں تمہیں پتہ کوئی نہیں ہے. یہ تو تھی آپ کے علاقے کی چھوٹی سی تاریخ. باقی اپنے نبی کا ایک فرمان آپ کو سناتا ہوں. ہمارے نبی وضو کر رہے تھے, وضو, تو صحابہ وضو کا پانی نیچے سے ایسے لے رہے تھے. کوئی پینے لگا, کوئی منہ پہ, کوئی سینے پر, کوئی ہاتھوں پر. تو میرے نبی نے کہا یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ سے عشق ہے اس لیے کر رہے ہیں, آپ اور آپ کے رب کی محبت میں کر رہے ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا میں بتاؤں سچا عاشق کون ہوتا ہے؟ بھائی آپ کو ایک چھوٹی سی بات سنیں, چھوٹی نہیں, بات بہت بڑی ہے, مختصر ہے. آپ نے فرمایا میں بتاؤں سچا عاشق کون ہوتا ہے, مجھ سے پیار کرنے والا کون ہے؟ تمہارا تو دعویٰ ہے کہ ہم پیار کرتے ہیں, لیکن میں بھی تو کہوں تم پیار کرتے ہو تبھی ہوگا نا. آپ مجھ سے کہیں جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, میں کو نہیں, ہے ہی نہیں, تو بات غلط ہو گئی نا. تو میرے نبی نے فرمایا تم تو کہہ رہے ہو کہ ہم آپ کے پیار میں آپ کے وضو کا پانی پی رہے ہیں, پر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا سچا عاشق کون ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے اللہ کا اور میرا پیار کرنے والا سچا عاشق کون ہے. کہا جی بتائیں.
کہا جب مجھ سے پیار کرتا ہے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ پہلی نشانی، ہم تو سارے فیل ہو گئے نا کیا ہم میں کوئی سچ بولتا ہی نہیں، سارے جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ میرا جو عاشق ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ ہمیشہ سچ بولتا۔ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ۔ فرمایا دوسری نشانی یہ ہے جو مجھ سے عشق کرتا ہے وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، دو نمبری نہیں کرتا ہے، ملاوٹ نہیں کرتا ہے، کھوٹ نہیں کرتا ہے، دو نمبری نہیں کرتا ہے، غلط بیانی نہیں کرتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ اس میں بھی ہم سارے فیل ہو گئے، پورے بازار میں سب دو نمبر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک نمبر ہے ہی کوئی نہیں، تلاش بھی کرو تو نہ کوئی سچا ملتا ہے نہ کوئی ایک نمبر والا ملتا ہے۔ تو دو باتیں فرمائیں کہ جو مجھ سے عشق کرتے ہیں ان کی پہلی نشانی ہے وہ سچ بولتے ہیں، دوسری نشانی ہے وہ دھوکہ نہیں دیتے۔ اچھا ایک حدیث اس کو اور وضاحت کے لیے سنا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا ایک مسلمان ہر گناہ کر سکتا ہے، بشر انسان ہے۔ آپ نے فرمایا ایک مسلمان میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، دو کبھی نہیں کرے گا، دو کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ ہر گناہ کر سکتا ہے، نماز بھی چھوڑ سکتا ہے، روزہ بھی چھوڑ سکتا ہے، اور بھی برائیاں کر سکتا ہے، لیکن دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ لیکن میرے بھائیو سندھ ہو یا پنجاب ہو، بلوچستان ہو یا سرحد ہو، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، دھوکہ ہی دھوکہ۔ تو ہمارا تو عشق رسول کا دعویٰ ہی خارج ہو گیا۔ تیسری نشانی فرمائی کہ جو مجھ سے عشق کرتے ہیں اور جن کا عشق میں منظور کرتا ہوں وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو یہ نہیں دیکھتے یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ بلوچ ہے، وہ یہ نہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان ہے، وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر اپنے پڑوسی کے ساتھ وہ انتہائی اچھا سلوک کرتا ہے۔ جو میرا اور میرے رب کا عاشق ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ تین نشانیاں میرے نبی نے بتائیں، جو یہ تین کام کرے گا قیامت کا دن اللہ رسول کے محبت کرنے والوں میں وہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو بھائیو آپ سب بھائیوں کو اور اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں کہ ہم زندگی میں سچ بولیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، بلکہ برے کے ساتھ بھی اچھا کریں۔ میرے نبی کا فرمان ہے، میرے بیٹے انس میری ایک بہت بڑی سنت ہے، بہت بڑی سنت ہے۔ جی کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے اس دل کو ساری دنیا کے انسانوں سے صاف رکھ، کسی سے نفرت نہ کر، تیرا اپنا ہے، غیر ہے، ہم مذہب ہے اور مذہب کا ہے، بس اس دل کو سب سے صاف رکھ۔ کہا یہ میری بہت بڑی سنت ہے میرے بیٹے۔ تو بھائیو آپ سب سے بھی اپنے آپ سے بھی یہاں کہ مجھے کیونکہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، یہ باتیں میں نے آج سے 30 سال پہلے پڑھی تھی، لیکن اچانک ساری ایسے کر کے وہ آ گئیں کہ میں آپ کو سنانے لگا کہ یہاں کیا ہوا کیا نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے ساری محنت، جب ہم مریں تو اللہ ہم سے راضی۔ تو یہ جو تبلیغ کا کام ہے، تبلیغی جماعتیں ہیں، یہ اس ایمان کو، ان صفتوں کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے، اس کا اجتماع بھی ہو رہا ہے۔ میں اسے اجتماع کے لیے آیا ہوں۔ ہم رات پہنچے تھے شالیمار، اور وہاں جو بڑا دل کا ہسپتال بنا ہے اس کے پیچھے وہ اجتماع ہو رہا ہے۔ اب سارے بھائیوں سے گزارش ہے اب کم از کم کل کا دن وہاں ضرور گزاریں انشاءاللہ۔ مغرب کے بعد میرا بیان بھی ہوگا، اس میں بھی آپ آئیں، رات بھی قیام کریں، پھر اگلے دن دعا ہوگی، دعا میں آپ شرکت کریں، اور آپس میں ان تین چیزوں کی محنت کریں۔ روڈ میں کوئی جھوٹ بولنے والا نہ، کوئی دھوکہ دینے والا نہ، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والا نہ، ٹھیک ہے نا؟ نیت کرتے ہو نا صاحب؟ اللہم لک الحمد
فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ جو تیرے بندے یہاں تیرا پیغام لے کر آئے اور ان کی یہ یادگار مسجد ہے، وہ جہاں جہاں تیرے بارگاہ میں زمین کے نیچے دفن ہیں، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ان سب کو بلند درجات عطا فرما. جو یا اللہ اتنی دور سے اپنا دیس چھوڑ کر آئے اور اس زمین میں وہ دفن ہو گئے تیرے نام کی خاطر، اللہ انہیں ہماری طرف سے بڑی جزا عطا فرما. یہ جتنے اس بستی والے ہیں ان پر اپنا رحم فرما، کرم فرما، برکتیں نازل فرما، ان سب سے راضی ہو جا. یا اللہ ان کی اولاد میں برکت دے، ان کے مال میں برکت دے، ان کے کاروبار میں برکت دے، ان کی محنت مزدوری میں برکت دے، ان کے آپس کی محبت کو یا اللہ پیدا فرما، ماں باپ کی اولاد کی محبت کو پیدا فرما، خاوند اور بیوی کی محبت کو پیدا فرما. یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کو کشادہ رزق عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کروا، جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کروا دے. یا اللہ جو آپس میں ناراض ہیں ان کو آپس میں ملا دے. اور یا اللہ ان کے اور ہمارے اور ان کے عزیز رشتہ دار جو ایمان پہ قبر میں چلے گئے مر گئے ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما. اور یا اللہ ہم نے بھی تیرے پاس آنا ہے، جب ہمارا آنا ہو تو ایمان والی موت نصیب فرما، صحت عافیت والی موت نصیب فرما، دکھ درد والی موت سے بچا. جو موت آئے تو ہم سے راضیوں میں رکھا. پوری دنیا کے مسلمانوں کو حفاظت فرما، پوری دنیا کے انسانوں کو ایمان کی دولت نصیب فرما، اپنے اسلام کا بول بالا فرما. یہ جتنے بھائی تیری محبت میں ہیں ان سب سے راضی ہو جا، اور جتنے بھی ان کے دل میں حاجات ہیں وہ پوری فرما. یا اللہ تو اس مسجد کو دوبارہ زندہ فرما دے. یا اللہ اس کو پہلے کی طرح خوبصورت بنا دے. یہ اس وقت جب بنی ہوگی تو بہت خوبصورت ہوگی، اس کی خوبصورتی کو واپس لوٹا دے. یا اللہ یہ ان لوگوں کی یادگار ہے، اسے رہتی دنیا تک قائم فرما. یہ جتنے بھائی محبت میں آئے ہیں ملنے ان سب سے تو راضی ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی النبی الکریم.